اور دیکھیں نا آپ کتنے اچھے اچھے باتیں کرتے ہیں. مخالفین پر آپ کہتے ہیں ایٹم بم گر جائے تو آپ کہتے ہیں وہ ایک ایسی مثال ہوتی ہے. تقریروں میں باتیں کہتے ہیں. تقریروں میں خود کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ بس آپ اسمبلی میں تقریر کے دوران آپ کہتے ہیں 73 کا آئین بننے کے بعد پاکستان کو کبھی تیروں اور تلواروں سے چل نہیں کیا گیا، کبھی شیر نے جھنجھوڑا، کبھی بوٹوں کی ٹھوکروں نے اس ملک کو ٹھوکریں ماریں. اپوزیشن لیڈر صاحب یہ تو بتائیں کہ دیگر سیاسی جماعتوں کے نشانات کی تعریف تو آپ نے بڑی اچھے طریقے سے کر دی، آپ ٹرول بموں اور غلیلوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کا بھی تذکرہ کر دیتے یہاں پہ. نہیں، جب شیر تیر انہوں نے تو افتخار صاحب پورے 3 نسلوں پہ انہوں نے ان کی محیط ہے. آپ کی غلیل نے ایک نسل پہ چلی ہیں. نہیں، ہماری تو چلی بھی نہیں، ہماری تو چلی بھی نہیں ہے. ہمارے تو اب دیکھ لیں جو ہمارا حال ہو رہا ہے افتخار صاحب. اچھا چل ٹھیک ہے. ویسے یہ اچھے ہیں کتنے سمبولک آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں. وہاں پہ ایٹم بم کا لفظ استعمال کرتا ہے، میر جعفر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، میر صادق، اور یہاں پہ پڑھے لکھی باتیں آپ کرتے ہیں. ڈو یو ہیو اینی شیڈو کیبنٹ ان پنجاب؟ سر ہمارے پاس، میں آپ کو یہ بڑی اچھی بات ہے، ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ تقریباً 90% افتخار صاحب نئے ایم پی ایز ہیں. ہم نے ان کو اپنی جو ان کے کام تھے جو ڈو یو ہیو اے شیڈو کیبنٹ؟ یس تو کیا ان کی لسٹ مجھے دے سکتے ہیں تاکہ کبھی مشورہ کرنا پڑ جائے، جاننا پڑے؟ میں آپ کو پہنچا دوں گا. پلیز. ایک سوال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ مقتدر حلقوں کے ساتھ آپ کے تعلقات دوبارہ سے اچھے ہو جائیں؟ دیکھیں سر، بات یہ ہمارے تعلقات مقتدر حلقوں کے ساتھ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خراب ہوں. پہلی بات میری بات سنیں. دوسری بات یہ ہے، کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے؟ جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے، جس طرح ہمارے ساتھ ٹریٹ ہوا ہے، پھانسی دی گئی. یہ اب پھانسی تو باقی پھانسی رہ گئی ہے. جو ہمارے ساتھ حال ہوا ہے نا افتخار صاحب، ہر سیاسی پارٹی کے ورکر کے ساتھ یہی ہوتا ہے. نہیں، ہمارے ساتھ تمام حدیں کراس ہوئی ہیں. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، میری بات کیا کسی جماعت سے اس کا نشان چھینا گیا؟ وہ آئینی بات ہے، وہ قانونی بات ہے. اسی طرف عدالت کے فیصلے میں تنقید آپ کر رہے ہیں. میں عدالت کے فیصلے میں کھل کے بات کریں نا. میں کھل کے بات. وہ غلطی تھی اس میں سوال چھوٹا سا تھا کہ جو آدمی درخواست گزار تھا کہ آپ نے اپنے پارٹی کے الیکشن نہیں کروائے، ٹھیک، بار بار پوچھا گیا کہ یہ بندہ کون ہے. آپ نے کہا ہم نے اس آدمی کو پارٹی سے نکال دیا ہوا ہے. عدالت نے کہا اس کو نکال دیا ہوا ہے، کب اس کو نوٹس کیا، لے آؤ. آپ نے کہا میں کل نوٹس لے کے آؤں گا. یہ سب کچھ ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں. کل بھی نوٹس نہیں لے کے گئے، پرسوں بھی نوٹس نہیں لے کے گئے. اے ویری ویک کیس واز کنٹیسٹڈ بائی اور لائر. ان سے پوچھیں، ہم یہاں پہ وہ کیس نہیں لڑ رہے، کچھ اور لڑے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے؟ جی مجھے بالکل لگتا ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں سروائیو کر سکتی. میرا سوال اس گورنمنٹ کے سروائیور سے تعلق نہیں رکھتا. میرا سوال ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں مڈ ٹرم الیکشن؟ بالکل لگتا ہے مجھے. کب؟ مجھے لگتا ہے کہ 25 اینڈ یا 26 شروع الیکشن کا سال ہوگا. آپ کے نزدیک پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف نے اس دفعہ فارم 45 کے تحت 2,60,00,000 ووٹ لی ہے، جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے. جو بھی ہوا الیکشن میں 8 فروری کی رات 11 بجے کے بعد ہمیں ہرا دیا گیا، ہمارے سے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا گیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مینڈیٹ تھا ہی نہیں، لیکن ہمیں ہرا کے مجھے تو پاکستان تحریک انصاف کے مستقبل کے علاوہ اس پاکستان میں اور کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی. Then you will stay here as a single largest party and you will not allow any other party to compete you. نہیں، الاؤ والی بات نہیں، الاؤ نہیں. دیکھیں ان کا حق ہے کمپیٹ کرنا، ان کا حق ہے. تو آپ اکیلے آ جائیں گے اس پوزیشن میں یا مذہبی جماعتیں بھی آپ کے ساتھ شامل؟ دیکھیں یہ ہمارا انتخابی اتحاد تو افتخار صاحب ابھی ہوا کسی سے نہیں، لیکن سیاسی جو جماعتیں ہوتی ہیں ان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. مذہبی میں جماعتیں ڈیفینیٹلی مذہبی جماعتوں کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے جو کہ سامنے نظر آئے. جس کو آپ کا آئین اجازت دیتا ہے الیکشن میں حصہ لینے کا، تو اس کے ساتھ اتحاد تو ہر جماعت کا حق ہے. اگر آئین اجازت نہیں دے گا تو اس کے ساتھ ہم نے کیا اتحاد کرنا ہے؟ پنجاب اسمبلی میں ابھی تک آپ وہ رول کیوں نہیں پلے کر پائے جو آپ کا ووٹر آپ سے توقع کرتا ہے؟ یہ کوسچن
اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے پوری ایک نشست چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں یہ سلائیڈ لگانے کی اجازت دے دیں, وہاں پہ میں تمام میڈیا کو بھی دعوت دوں گا, وہ بھی تشریف لائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے پنجاب اسمبلی میں کیا کیا ہے, پنجاب اسمبلی سے باہر کیا کیا ہے اور عوام کے لیے کیا ہے. کیا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے درمیان اس بات کا امکان ہے کہ دونوں مل کر حکومت بنا لیں اس ٹینور میں with this mandate؟ نہیں, مجھے نہیں لگا ایسا نہیں ہوگا. میں وجہ دیکھیں اس میں جو میری ذاتی رائے ہے, میں کوئی ایک بندے کی ذاتی رائے کو آپ فیصلہ نہ سمجھیں, بٹ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ انہوں نے چوری کیا, اور جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے ہم ان کے ساتھ حکومت نہیں بنائیں گے, اور میری رائے میں نہیں بنانی چاہیے. میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں. آپ تو پھر چلتے رہیں گے ایسے ہی, دیکھیے اصولوں کی جنگ ہوتی ہے. میں بھی بیٹھے رہیں گے, تنخواہیں بھی لیتے رہیں گے, فائدے بھی اٹھاتے رہیں گے, تقریریں بھی کرتے رہیں گے, ٹیلی ویژن پہ بھی آتے رہیں گے, انٹرویو بھی دیتے رہیں گے, وقت گزرتا جائے گا. نہیں, وقت نہیں, انشاءاللہ میں اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے شروع میں نئے مینڈیٹ, اس سال کے اینڈ میں یا اگلے سال کے شروع میں میں نیا مینڈیٹ دیکھ رہا ہوں. Now, very serious question. It is not against anybody or not for anybody. ہمارے پاکستان کی ساری قیادت جو ہے بوڑھی ہوتی جا رہی ہے. They are plus 70 years. ایمرج ہوتی ہوئی قیادت نظر نہیں آ رہی. ایک تھا اسکول کے یونیورسٹیوں کالجوں میں تعلیمی اداروں میں ہوتے تھے, لیڈرز وہاں سے آتے تھے اور پھر مختلف پارٹیوں میں شامل ہوتے تھے, وہ بالکل بند ہو گیا. ایک عامر نے آ کے اس سلسلے کو ہی بند کر دیا. دوسرا ہے کہ مقامی حکومتوں میں لوگ پارٹیسپیٹ کریں, لاکھوں کے لوگ آئیں اور اس میں سے لوگ الیکٹ ہو کے آ جائیں, وہ بھی نہیں ہے. What will be the future of Pakistan under these circumstances when we don't see a real leadership emerging? دیکھیں گیپ ہے اس کے بعد, یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, مجھے اتفاق ہے آپ سے, اور لیکن پاکستان انشاءاللہ قائم دائم رہے گا. ابھی دیکھیں جو گیپ نظر آ رہا ہے. So is it not a real gap? Everybody is almost 70. ہاں جی. And there is no, I don't see, دیکھیں مریم یا بلاول, all right, but can they lead the nation? نہیں, وہ نہیں لیڈ کر سکتے. Okay. If they can't lead the nation, I don't see anyone from KPK, I don't see anyone from the Balochistan. Then what is the future of Pakistan? اگر الیکشن ٹرانسپیرنٹ ہوتے رہیں, لوکل باڈیز کے جس طرح آپ الیکشن کہہ رہے ہیں وہ ہوتے رہیں, تو نئی قیادت آنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ 85 میں جو آپ کو بھی پتہ ہے جو قیادت آئی تھی, ٹھیک ہے ایک عامر نے وہ بلدیاتی الیکشن کروائے تھے, لیکن وہ 85 والی قیادت کتنا عرصہ آگے چلی, کافی عرصہ چلی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کنٹینیوسلی الیکشن ہوتے جائیں اور لوکل باڈیز ہوتے جائیں تو قیادت سامنے آ جائے.